أنا العبد الذي كتب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، رمضان المبارک عبادتوں کا موسم بہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادتیں رمضان کے اندر رکھی ہے، اور ایک مسلمان اپنی بساط کے مطابق رمضان کی مختلف عبادتوں کو انجام دینے کی فکر اور کوشش بھی کرتا ہے. رمضان کی مختلف عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف کی بھی ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے. یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتکاف کا رکھا ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں جب تک آپ موجود تھے، اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا اعتکاف کرنا یہ حج و عمرے کے برابر ثواب انسان کو عطا کرتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہے جو باہر کیا کرتا تھا، اندر ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا یہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. دوسری بات یہ اعتکاف کی خصوصیات، اعتکاف کے فائدے کیا ہے. اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. وہ باہر رہ کر اتنا زیادہ اپنا وقت اللہ کے لیے فارغ نہیں کر پا رہا تھا، وہ رمضان میں اعتکاف بیٹھ کر اور 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر موجود رہ کر اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی فکر کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا. میں نے اپنی بساط اور کوشش کے مطابق 20 دنوں کو گزارا، لیکن اب میں آپ کے در پر آ کر بیٹھ گیا ہوں. میں آپ سے بخشش کا پروانہ لینے کے لیے، مغفرت اور معافی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. اس کے لیے اس کا گویا کہ بندہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور ثبوت پیش کرتا ہے. تو پہلا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے نتیجے میں شب قدر کا ملنا آسان ہو جاتا ہے. شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں سے کسی ایک تاخیرات میں رکھی ہے. تو اعتکاف کرنے والے کا چونکہ وقت دن بھی مسجد میں، رات بھی مسجد میں، ہر 24 گھنٹے پورے کے پورے مسجد میں گزرتے ہیں. وہ عبادت کرتا ہے، وہ آرام کرتا ہے، کچھ بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اعتکاف کرنے کے نتیجے میں شب قدر کا پانا، شب قدر کا حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اعتکاف کرنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو باہر رہتے ہیں، اندر آتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھے یا کچھ اعمال کو انجام دیے چلے گئے. تو اعتکاف کا دوسرا فائدہ شب قدر کو پانے میں آسانی ہوتی ہے معتکف کے لیے. اعتکاف کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اپنے تعلق کو پیدا کرتا ہے، عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اور اپنے معمولات کو، اپنے نظام کو صحیح معنی میں درست کرنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے جو باہر رہ کر لوگ انجام دے دیتے ہیں، غفلت میں، کوتاہی میں، جانے یا انجانے میں. معتکف سارا کا سارا اس کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیوں سے، بہت ساری غلط چیزوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے. رمضان کا جو آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے. یعنی محلے میں سے ایک آدمی کا کم از کم اعتکاف کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پورے محلے والے قصوروار شمار کیے جائیں گے، اور سنت کے ترک کرنے کا وبال ان کے اوپر ہوگا. اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے گا تو سارے محلے والے بچ جائیں گے، محفوظ رہ جائیں گے کہ وہ سنت کو چھوڑنے والے شمار نہیں کیے جائیں گے. تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اب اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر رہا، کچھ دنوں کا کر رہا، 5 دن کا یا اس سے زیادہ یا کم، تو وہ سنت اعتکاف میں شمار نہیں ہوگا، نفل اعتکاف میں شمار ہوگا. اور سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں روزے کے دن مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور عید کا چاند دکھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے. 20ویں روزے کے دن 21ویں شب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، مغرب سے پہلے، اور عید کا چاند دکھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے. مکمل 10 دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رہے. تو یہ رمضان کا مسنون اعتکاف شمار کیا جائے گا، جس کی خاص فضیلت
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ باقی عام دنوں میں جیسے گزشتہ سالوں میں ہوتا تھا، کسی کو 10 دن کا موقع نہیں ملا تو وہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کرتے تھے، کچھ دن فارغ کرتے تھے، تو بہرحال وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سنت میں شمار نہیں ہوگا، وہ نفل میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد چاہے 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، جتنا بھی بیٹھے، ان کے لیے سنت یہ ہوگا کہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ ان حالات میں جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں عمومی طور پر کثرت کے ساتھ بڑے مجمع کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، چند افراد 5-6 افراد روزانہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، ان حالات میں اعتکاف کیسا کریں گے؟ تو اس کے لیے ظاہر سی بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں انہی میں سے مسجد کے جو ذمہ دار جس کو طے کر دیں 2-3 افراد کو، وہ لوگ جن کو اجازت ملی ہوئی ہوگی اور جن کی بات ہو کر ہوگی وہ افراد کو متعین کر دیں، وہ لوگ اعتکاف بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ اعتکاف بھی ہو جائے گا، محلے کی طرف سے پوری کفایہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس طرح نظام بھی چلتا رہے گا۔ اب چونکہ بڑی تعداد تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی جیسا کہ گزشتہ سالوں میں ہوا کرتا تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک مسئلہ ذہن میں یہ بھی رکھے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مرد حضرات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ تو اس سلسلے کا صاف مسئلہ یہ ہے کہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہاں عورتیں ہیں، خواتین ہیں، تو وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اس کے لیے ان کا جو نماز کا کمرہ ہوگا اس میں وہ اعتکاف بیٹھیں گی، یا اگر نماز کا کوئی کمرہ نہیں ہے تو نماز کے لیے کسی جگہ کو متعین کر دے، وہیں پر وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور وہیں پر عبادت وغیرہ کو انجام دینے والی بنے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں اعتکاف سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور حالات کو سازگار کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بہار کے، راحتوں کے دن انسانوں کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔